وسلم نے والدین کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کے ساتھ ساتھ خاندان والوں کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس سے بڑی رحمت کی مثال کیا ہے؟ تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، خاندان کے بڑے لوگوں کو بلایا، سب کو جمع کر کے کیا کہا؟ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے بیٹو، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو، یا معشر قریش، اور میرے خاندان قریش کے سرداروں اور لوگوں، یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس، وَيَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے والد کی بہن اور میری پھپھو صفیہ رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہا یا فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انقذوا انفسکم من النار، تم سب کے سب اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، رشتہ داری میری ہے، سأبلها ببلالها، دنیا میں کچھ لینا ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں قیامت کو کفایت نہیں کروں گا آپ سے۔ آج یہ رویہ ختم ہو گیا۔ کوئی ہے میرا محترم جو بتائے کہ اس نے اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کر کے صرف دین کی دعوت دینے کے لیے اکٹھا کیا؟ کس طرح میرا خاندان آگ سے بچ جائے؟ گیدرنگز ہوتی ہیں، شادی بیاہ پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جس طرح وہ مقصد ہے کہ شادی بیاہ پہ اکٹھے ہونا ہے، کبھی اس نظریے سے بھی اپنے خاندان کو اکٹھا کیجئے کہ میں نے ان کو توحید کی دعوت دی، میں نے ان کو سنت کی دعوت دی، میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی زندگیاں سنانی ہیں، تاکہ ان کی اور ان کی اولادوں کی جنت آسان ہو جائے۔ بڑے سے بڑے اختلافات ہوں گے، شادی پہ اکٹھے ہو جائیں، بڑے سے بڑے اختلافات ہوں گے، لین دین کا وقت آئے گا جب فوت ہو جائے تو پھر سب پہنچ جائیں گے۔ یہ دنیاوی طور طریقے ہیں۔ دین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے محبت رکھتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے کوشش کریں، ان کو جمع رکھنے کی کوشش کریں، ان کو دین پہ رکھنے کی کوشش کریں۔ کیا پسند نہیں ہے آپ کو کہ جس طرح آپ دنیا میں ہنس سے مسکراتے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، جنت میں بھی اسی طرح ملے؟ اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، کہ دنیا کے اندر اس طرح دھند ہو گیا ہے کہ شراب اور جوا اور طرح طرح کی برائیوں میں چلا گیا اور شرک تک پہنچ گیا، کیسے اکٹھے ہو گئے؟ شرک تو اللہ نے معاف نہیں کرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ شفقت اور رحم کا معاملہ کیا کہ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے آخری کوشش کی۔ کبھی تفسیر کی کتاب کھول کے صاد والقرآن ذی الذکر، ذرا اس کا سبب نزول پڑھیے۔ آپ نے اپنے چاچا کو جب دعوت دی ہے تو چچا کو دعوت دینے کے لیے جب گئے ہیں تو دشمنوں نے جہاں بیٹھنے کی جگہ تھی خود بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے جہاں جوتیاں تھیں پرواہ نہیں کی اس بات کی، اپنے پھر بھی کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھو، احاج لک بہا عند اللہ، میں آپ کی سفارش کروں۔ لیکن جو پاس بیٹھنے والے تھے
وہ کیا کہہ رہے ہیں ابو جہل جیسے، اترغب عن ملت عبد المطلب، اچھا تم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری سانسوں تک اس بات کی کوشش کی ہر ایک کے ساتھ کہ کم از کم وہ اللہ ذو الجلال کی رحمت کا مستحق بن جائے. پھر یہ اللہ کے فیصلے ہیں جس کی قسمت میں تھا اور جس کو اللہ نے توفیق دی، جس کو پسند کر لیا، تو خاندان والوں سے بھی شفقت اور رحمت کا معاملہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص شکایت لے کے آتا ہے، اور یہ شکایتیں آج معاشرے میں عام ہیں. کہتے ہیں بس جی آپ کو کیا پتا، میرے رشتہ دار یہ تو پورے فرعون ہیں، اور کیسے کیسے الفاظ، اللہ پناہ دے. اچھا ہوا کیا ہے؟ مجھے گالیاں دی تھی اس نے. ایک شخص آ کے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اننی قرابۃ اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے آپ سے، میرے رشتہ دار ہیں، میں تو نیکی کرتا ہوں، وہ ہمیشہ برائی کرتے ہیں، میں احسان کرتا ہوں، وہ جہالت برتتے ہیں، میں درگزر کا معاملہ کرتا ہوں، ان کو میری پرواہ کوئی نہیں. آپ نے فوراً فرمایا لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ما دمت على ذلك. اگر واقعی ایسے ہے جیسے تم بول رہے ہو نا تو خوش ہو جاؤ، تم نے تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دی، اور جب تک ایسا کرتے رہو گے اس وقت تک اللہ ذو الجلال ایک فرشتے کو مددگار کے طور پہ تمہارے ساتھ رکھیں گے. یہ صرف نیکی نہیں ہے، عظمت بھی ہے. رشتہ داروں سے رحمت کا معاملہ کرنا، شفقت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کی. اگر ہم امتی سچے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو بھلانا نہیں چاہیے. اور کتنی بڑی بات ہے، من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في آثاره فليصل رحمه. زندگی میں برکت چاہیے، مال و دولت میں فراوانی چاہیے، اور تیسری بات بری موت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. صرف دو کام کر لو، تقوی اختیار کر لو اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بہادر ہیں اور بہادری سے بیان بھی کرتے ہیں. 6 سال ہو گئے جی میں نے تو کبھی بات ہی نہیں کی. یہ بے وقوفی ہے، اس کو آپ بہادری مت سمجھیں. ویسے نعرہ یہ ہوگا کہ میرا جی چاہتا ہے پوری دنیا پہ اسلام غالب آ جائے، یعنی کافروں کو بھی مسلمان کر لوں. تو جو اپنے جگر گوشے ہیں، جو اپنا خون ہے، ان کے ساتھ 6 سال سے سلام نہیں ہوا. یہ دانش نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَوْ بِالسَّلَامِ. آپ سمجھتے ہیں کہ بہت برا ہے، جوڑ بنتا ہی نہیں ہے، کم از کم رشتہ زندہ رکھا کرو، خاص سلام کہہ کے زندہ رکھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے اس کی برائی ختم ہو جائے. اپنے آپ کو اس لیول سے نیچے نہ لاؤ کہ تمہاری حیثیت ہی نہ رہے. احترام، اخلاق، یہ وہ رویے ہیں جس سے انسان کبھی ہارتا نہیں، شکست نہیں کھاتا. اس میں جیت ہی جیت. من لانت کلمتہ وجبت محبتہ. جس کو اللہ تعالیٰ نرمی عطا کر دیتے ہیں، رحم دلی عطا کر دیتے ہیں، اللہ ذو الجلال اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں.
لوگوں کے دل اس کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں کہ بہت اچھا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا ایک تیسرا زاویہ بھی چھوڑا ہے۔ آج کی تعلیم ہے تو تعلیم، اور علم ہوتا ہی نعمت ہے۔ آج علم و دانش کی گتھیاں سلجھانے والے اس بات پہ فخر کرتے ہیں، میں تو پرواہ ہی نہیں کرتا اس کی، اس بوڑھے کی، کاش تم نے صحیح علم پڑھا ہوتا، تیری زبان یہ بولنے سے کانپ جاتی، تم کیا کہہ رہے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ ہے۔ جس کے سفید بال ہو جائے ان کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ یہ حدیث تو سب نے سنی ہوگی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ کسی کو پتا ہے کہ کب کہا؟ صرف اتنی بات ہوئی تھی، ایک بوڑھا انسان آیا تو صحابہ نے اس کی پراپر بیٹھنے کی جگہ فوراً نہیں بنائی، آپ کو غصہ آ گیا کہ ایک بوڑھا انسان آیا، اور آپ نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ کس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے ہیں، باپ کے بال سفید ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ سرتاج رسل کہا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میں آ جاتا۔ ایک طرف تو میرا دعویٰ ہے کہ مجھ سے بڑا سنت کا کوئی پابند نہیں، ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوں، اور پھر سفید بالوں والوں کی پرواہ نہ کرے، پگڑیاں اچھالے، یہ کوئی علم نہیں۔ بڑوں کے ساتھ بھی، بوڑھوں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کا معاملہ کیا۔